بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ پچھلی ویڈیو پر آپ لوگوں نے جس محبت کا اظہار کیا، جس طرح مجھے خوش آمدید کہا اور جس انداز سے اس چینل کو قبول کیا، اس کے لیے میرے پاس الفاظ کم ہیں۔ جب میں نے یہ چینل بنایا تھا تو میرے ذہن میں صرف ایک خیال تھا کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ کتابوں کے صفحات سے باہر نکال کر براہ راست اپنے قارئین سے بات کی جائے۔ لیکن سچ بتاؤں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ صرف ایک ویڈیو کے بعد مجھے اتنے زیادہ پیغامات اور ای میلز موصول ہوں گے۔ کسی نے لکھا کہ وہ لکھنا چاہتا ہے مگر ہمت نہیں کر پاتا۔ کسی نے کہا کہ وہ برسوں سے ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جس کا علم اس کے آس پاس کسی کو نہیں۔ کسی نے اپنی ناکامیوں کے بارے میں بتایا، کسی نے اپنے خوف کے بارے میں، اور کچھ ایسے پیغامات بھی تھے جنہیں پڑھ کر میں کئی منٹ تک خاموش بیٹھی رہی، کیونکہ کبھی کبھی انسان کے دکھ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے جواب میں نصیحت نہیں دی جا سکتی، صرف خاموشی دی جا سکتی ہے۔ انہی پیغامات نے مجھے یہ احساس دلایا کہ شاید اس چینل کی ضرورت صرف مجھے نہیں تھی، شاید آپ لوگوں کو بھی تھی۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ میرے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ میں کوئی ماہر نفسیات نہیں ہوں، میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر بھی نہیں ہوں۔ میں صرف ایک لکھنے والی ہوں جو انسانوں کو دیکھتی ہے، ان کے دکھوں کو محسوس کرتی ہے اور پھر انہیں کہانیوں کی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اس چینل پر ہم صرف کتابوں کی بات نہیں کریں گے، ہم زندگی کی بات کریں گے، ہم خوف کی بات کریں گے، ہم امید کی بات کریں گے، ہم ان سوالوں کی بات کریں گے جنہیں اکثر لوگ اپنے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں ہر مسئلے کا حل نہ دے سکوں، لیکن اگر میری کسی ایک بات سے بھی کسی ایک انسان کے دل کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو جائے تو شاید یہی اس چینل کا مقصد ہوگا۔ اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ایک بہت خاص پروجیکٹ کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ اس کا نام ہے احیا۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ نام پہلی بار سنا ہو، لیکن بہت سے لوگ تقریباً 8 ماہ سے اسے جانتے ہیں۔ احیا کتابی صورت میں بھی بہت جلد آ جائے گی، لیکن چونکہ یہ میرے بارے میں ہے اس لیے اسے یہاں آپ سب کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ احیا یعنی دوبارہ زندگی ملنا، دوبارہ زندہ ہو جانا، صرف جسم کا نہیں، روح کا، امید کا، خوابوں کا، انسان کے اس حصے کا جسے دنیا دیکھ نہیں سکتی۔ مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسی موتیں بھی ہوتی ہیں جن کے لیے جنازہ نہیں اٹھتا، کوئی تعزیت کرنے نہیں آتا، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا، مگر اس کے باوجود ہمارے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے۔ کبھی اعتماد مر جاتا ہے، کبھی خوف، کبھی محبت اور کبھی انسان خود۔ لوگ کہتے ہیں تم تو بالکل ٹھیک لگ رہے ہو، اور ہم مسکراتے تھے، حالانکہ ہمیں خود معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی چیزیں بکھر چکی ہیں۔ اور شاید یہی اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے، ہم زندہ نظر آتے ہیں مگر جیتے نہیں۔ اس لیے اس سلسلے کا نام احیا رکھا گیا، کیونکہ میں کسی کو صرف یہ نہیں کہنا چاہتی کہ ہمت رکھو، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس سے آگے جانا چاہتی ہوں۔ میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ آخر کون انسان ٹوٹتا کیوں ہے، اور پھر وہ دوبارہ جڑتا کیسے ہے۔ اور شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں سے احیا شروع ہوتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ صبح اٹھے ہوں، آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں اور اچانک آپ کو یہ احساس ہوا ہو کہ آپ وہ انسان ہی نہیں رہے جو کبھی ہوا کرتے تھے؟ چہرہ وہی، نام وہی، لوگ بھی وہی، مگر اندر کچھ بدل چکا ہوتا ہے، کچھ ایسا جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں زندگی کی سب سے خوفناک چیز موت نہیں ہے، بلکہ وہ لمحہ ہے جب انسان جیتے جی اپنے اندر سے مرنے لگتا ہے،
جب اس کی ہنسی صرف ایک عادت بن جائے، جب وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہو لیکن حقیقت میں کہیں اور گم ہو، جب اس کے خواب، اس کا اعتماد، اس کی خوشی ایک ایک کر کے خاموشی سے اس سے رخصت ہونے لگے۔ اور عجیب بات یہ ہے، دنیا کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے اپنے چہروں پر مسکراہٹیں پہننا سیکھ لیا ہے۔ میں ٹھیک ہوں کہنا سیکھ گئے، چاہے ہم بالکل بھی ٹھیک نہ ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو باہر سے کامیاب تھے لیکن اندر سے بالکل خالی۔ شاید میں بھی انہی لوگوں میں آتی ہوں۔ اور بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا مگر ان کے اندر امید زندہ تھی۔ تب مجھے احساس ہوا، اصل جنگ باہر نہیں ہوتی، اصل جنگ ہمیشہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اور شاید اسی لیے اییا وجود میں آئی۔ یہ کتاب کسی ایسے انسان کے لیے نہیں لکھی گئی جس کی زندگی میں کبھی اندھیرا نہ آیا ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جو اندھیروں سے گزرے ہیں، جو ٹوٹے ہیں، جنہوں نے کسی اپنے کو کھویا ہے، جنہوں نے اپنے خواب دفن کیے ہیں، جنہوں نے زندگی کے کسی موڑ پر یہ سوچ لیا تھا اب شاید میرے اندر کچھ باقی نہیں رہا۔ اگر آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو شاید یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بازار میں پہلے ہی سینکڑوں موٹیویشنل کتابیں موجود ہیں، تو پھر اییا میں کیا مختلف ہے؟ یہ سوال بالکل جائز ہے، اور شاید اگر میں خود قاری ہوتی تو میں بھی یہی سوال کرتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اییا کوئی روایتی موٹیویشنل کتاب نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ بس مثبت سوچیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک مثبت جملے سن کر نہیں بھرتے۔ بعض اندھیرے ایسے ہوتے ہیں جن میں روشنی ڈوبنے سے پہلے ان اندھیروں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے ایک مختلف راستہ منتخب کیا، ایک ایسا راستہ جو شاید اردو ادب میں بہت کم اختیار کیا گیا ہے، اور وہ ہے ڈارک فیری ٹیلز۔ جی ہاں، پریوں کی کہانیاں، لیکن وہ نہیں جن میں صرف محل، شہزادے اور خوشیوں بھرے انجام ہوتے ہیں، بلکہ ایسی فیری ٹیلز جو ہماری اپنی زندگیوں کی عکاسی کرتی ہے، جن میں جادو ہے مگر وہ جادو ہمارے خوف کا ہے، جن میں جنگل ہے مگر وہ جنگل ہمارے ذہن کے ہے، جن میں افریت ہے مگر وہ افریت ہمارے اندر رہتے ہیں، اور جن میں بد دعائیں ہیں مگر وہ بد دعائیں کسی چڑیل نے نہیں دی، بلکہ کبھی حالات نے، کبھی لوگوں نے، اور کبھی ہم نے خود اپنے آپ کو دی ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ سے فیری ٹیلز کی دنیا سے بہت متاثر رہی ہوں، لیکن مجھے ان کی چمک دمک سے زیادہ ان کا اندھیرا پسند آیا، کیونکہ حقیقت بھی تو ایسی ہے نا، زندگی کبھی صرف سفید نہیں ہوتی اور کبھی صرف سیاہ بھی نہیں، اس کے درمیان بے شمار رنگ ہوتے ہیں، اور انہی رنگوں میں ہم سب اپنی اپنی کہانیاں جی رہے ہوتے ہیں، اور اییا انہی کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ ایسی کہانیاں جو شاید آپ کو کسی اور کی لگے، لیکن پڑھتے پڑھتے آپ کو احساس ہوگا کہ ان میں کہیں نہ کہیں آپ خود بھی موجود ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر ہماری زندگی کو ایک فیری ٹیل کی طرح لکھا جائے تو ہم میں سے ہر انسان کون سا کردار ہوگا؟ کیا ہم وہ شہزادے ہیں جن کے لیے ہر راستہ آسان ہوتا ہے، یا وہ شہزادیاں جنہیں ہمیشہ بچا لیا جاتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے حقیقت اس سے بھی بہت مختلف ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کہانی کے وہ کردار ہیں جنہیں کسی نے لکھا ہی نہیں، وہ کردار جو جنگل میں راستہ بھول گئے، جنہوں نے اپنے ہی خوابوں کو دفن کیا، جنہیں کسی نے چھوڑ دیا، جنہیں کسی نے توڑ دیا، یا شاید جو خود اپنے آپ سے بچھڑ گئے۔
اور یہی وجہ ہے کہ مجھے ہمیشہ ڈارک فیری ٹیلز نے اپنی طرف کھینچا، کیونکہ ان میں صرف جادو نہیں ہوتا، ان میں ایک علامات ہوتی ہے، ایک پیغام ہوتا ہے، ایک ایسا سچ ہوتا ہے جو سیدھے دل پر جا کر دستک دیتا ہے۔ آپ نے شاید بچپن میں بے شمار فیری ٹیلز پڑھی ہوں گی، سنڈریلا، اسنو وائٹ، بیوٹی اینڈ دی بیسٹ، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ کہانیاں حقیقت کے قریب لکھی جاتی تو کیسے ہوتی؟ اگر جنگل صرف درختوں کا نہ ہوتا بلکہ انسان کے ذہن کا ہوتا، اگر افریت کسی غار میں نہ رہتا بلکہ ہمارے خوف، احساس کمتری یا ماضی کی صورت میں ہمارے اندر رہتا، اگر بد دعا کسی جادوگرنی نے نہ دی ہوتی بلکہ وہ الفاظ ہوتے جو کسی نے بچپن میں ہمیں کہہ دیے تھے، تم کچھ نہیں کر سکتا، تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، تم کافی نہیں ہو، سوچیا کیا یہ بھی کسی جادو سے کم ہے؟ ایا کی ہر فیری ٹیل دراصل ایک استعارہ ہے، کوئی کہانی خوف کے بارے میں ہے، کوئی خود سے نفرت کے بارے میں ہے، کوئی تنہائی کے بارے میں ہے، کوئی غم کے بارے میں، اور کوئی اس لمحے کے بارے میں جب انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں دوبارہ اٹھوں گا۔ یہ کہانی آپ کو صرف پڑھنے یا سننے کے لیے نہیں دی گئی، یہ آپ کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کریں گے۔ شاید کہیں آپ کو اپنا عکس نظر آئے، شاید کہیں آپ اپنے کسی زخم کو پہچان لیں، اور شاید کسی ایک صفحے پر آپ کو وہ لفظ مل جائے جس کی آپ کو برسوں سے ضرورت تھی۔ میں چاہتی تو یہ سب کچھ سیدھے سادے انداز میں بھی لکھ سکتی تھی، میں ہر باب میں مشورے لکھ دیتی، ہر صفحے پر چند مثبت جملے لکھ دیتی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میرا یقین ہے انسان نصیحت جلدی بھول جاتا ہے مگر کہانیاں کبھی نہیں بھولتا۔ ہمیں آج بھی بچپن کی کئی کہانیاں لفظ بہ لفظ یاد ہیں۔ کیونکہ کہانی صرف دماغ تک نہیں جاتی، وہ دل میں جگہ بنا لیتی ہے، اور جب کوئی بات دل میں اتر جائے تو وہ انسان کو بدل دیتی ہے۔ اسی لیے ایا میں آپ کو لیکچر نہیں ملیں گے، آپ کو کہانیاں ملیں گی، اور ان کہانیوں کے درمیان آپ خود کو تلاش کریں گے۔ میں آپ کو راستہ نہیں دکھاؤں گی، میں صرف ایک چراغ جلاؤں گی۔ چلنا آپ نے خود ہے، اور یہی ایا کا اصل مقصد ہے، کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو یہ یقین دلانا کہ اس کے اندر ابھی بھی روشنی باقی ہے، کہ اس کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کہ کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو سب کچھ ختم ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں، اور اکثر وہی باب زندگی کے سب سے خوبصورت باب ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ صرف ایک کتاب کا آغاز نہیں، شاید کسی نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، جلد ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ کی مصنفہ نور راجپوت۔